وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک خاص بات یہ رکھی ہے کہ ہم اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہم میں سے جو تاجر ہیں یا ملازمت پیشہ ہیں یا کاروبار جو کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں جب ان کا سال یا مہینہ ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے اس کاروبار کا حساب کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اس میں فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا. اللہ نے ہمارے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ہم اپنے نفع نقصان کا حساب لگاتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم اور آپ دنیا میں تجارت کرتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، پھر اس کا حساب کتاب لگاتا ہے، نفع نقصان کو سمجھتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو اس کو نفع میں تبدیل کرنے کے اسباب کو اختیار کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم ایک تجارت اپنے رب سے بھی کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات فرما دی کہ مجھ سے جو شخص تجارت کر رہا ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی، تجارت اپنے رب سے کر رہی ہے، خالق سے. جو مجھ سے تجارت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا. تجارت لن تبور. ہمارا معاملہ اللہ سے تجارت کے ساتھ اگر اچھا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. اللہ نقصان نہیں دینا چاہتا. ہمارا معاملہ اور ہمارا کاروبار اللہ سے صحیح نہیں ہوتا، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس میں نقصان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے تجارت لن تبور. ہمیں دنیا کی تجارت کا نفع نقصان تو نظر آتا ہے، اس لیے کہ سامنے ہے ہمارے، لیکن اللہ سے جو تجارت کر رہے ہیں اس کا نفع اور نقصان بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا فوائد تو ہیں. کبھی اللہ دنیا میں دکھلا دیتا ہے اور آخرت کے لیے تو جمع ہے. نقصان اللہ کبھی دنیا میں دکھلا دیتا ہے، ورنہ آخرت میں پتہ چل جائے گا. تو جس طرح ہم دنیا کے نفع اور نقصان کا حساب کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا یہ سال ختم ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کل کا دن باقی ہے، ورنہ آج ختم. مغرب میں ایک دن مل گیا تو کل کا موجود مغرب تک. ہمارا جب یہ اسلامی سال ختم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا بھی تھوڑا حساب کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق اور تجارت کیسی رہی.
نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا؟ نقصان ہوا تو پھر ہمارا کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ تجارت میں معاملہ درست نہیں تھا. اور یہ بات ہے، حقیقت ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. جب ویسا نہیں ہوتا اللہ سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. تو نقصان تو میری وجہ سے ہو رہا ہے نا، ورنہ اللہ تو نقصان نہیں دے رہا، اللہ تو اس میں فائدہ ہی فائدہ دے رہا ہے. تو سال ختم ہو رہا ہے، جب سال ختم ہو رہا ہے تو اس کا بھی حساب کیجئے. ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ میں حساب کروں کہ میں نے سال میں اللہ سے کیا کمایا اور اللہ سے تجارت کر کے کیا گنوایا. دو ہی چیزیں ہیں نا، نفع اور نقصان. کہاں ہوا، کیسے ہوا، سوچنا مجھے اور آپ کو پڑے گا، اس کا حساب کرنا پڑے گا. جیسے دنیا میں کرتے ہیں، دنیا کے کاروبار کا کرتے ہیں، اللہ سے کاروبار کا بھی کیجیے. اس کا ایک فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ یہ کہ جب ہمیں نقصان کا پتہ چلے گا اور انسان سلیم الفطرت اگر ہو تو نقصان پتہ ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کرے گا. شرط یہ سلیم الفطرت، یہ ضروری ہے. تجارت کر رہے ہیں ہم اللہ سے، اللہ فرما رہے تجارت لن تبور. ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے. اور دیکھیے بھائی، بات یہ ہے، اللہ سے معاملہ جب درست نہیں ہوتا تو اللہ عذاب کی صورتیں پیدا فرماتا ہے. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، موجودہ وقت کی بات کر رہا ہوں. بارشیں ہو رہی ہیں، بارش اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سمندر سے بھاپ کو اٹھاتا ہے، آسمان پر بادل بناتا ہے کڑوے پانی سے. آپ منہ میں پانی رکھ لیں تو قے ہو جائے، اتنا کڑوا. اور اللہ بادل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں خطے میں برس جائے تو انتہائی میٹھا. سوچ سکتے ہیں آپ ہمارے اوپر کتنا انعام ہے اللہ کا، ورنہ تو پیاسوں ہی مر جائیں سارے. اس نعمت کو ہی سوچ لیجئے. اللہ نے تو نعمت برسائی. کتنی صورتیں ہمارے اوپر عذاب کی، بہت صورتیں ہیں. اگر آپ گننے بیٹھیں، پہلی صورت آپ غور کیجئے، ہمارے ملک میں اور بالخصوص ہمارے شہر میں پہلے سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. پہلا عذاب یہ ہے کہ ہم نے بارش کے پانی کو جمع کرنے کا کوئی سبب نہیں بنایا. ایک جگہ بنانا چاہتے ہیں تو دوسرا شور مچاتا ہے، ادھر بنانا چاہتے ہیں تو تیسرا شور مچاتا ہے، ہم مر جائیں گے. بارش کے پانی سے تو زندگی ہے نا. اللہ قرآن میں یہ تو فرما رہا ہے بارش برساتا ہوں تو تم اس کو پیتے ہو. تو پینے کا کیا مطلب؟ روز تھوڑی بارش برس رہی ہے. بارش ایک مرتبہ برسے گی، پانی کو محفوظ کرو. ایک عذاب حکمرانوں کی صورت میں نا، ڈیم نہیں بنتا، کوئی کہیں بھی چلے جائے، ڈیم نہیں بنے گا. اور جب یہ، اب میں ایک تاریخ کی بات بھی کر لوں، یاد آ گئی. جب یہ ملک بنا تھا جس میں میں اور آپ موجود ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس وقت کہا تھا تم نے تقسیم غلط کی ہے، اپنے ہاتھ کٹوا لیے، ایسی تقسیم کی ہے پانی ہمارے دشمن کے پاس ہے. آج آ گیا نا، اس نے دریائے چناب میں پانی چھوڑا ہے، ہمارے پاس ذخیرہ کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں. وہ آئے گا، تباہی مچائے گا، سب چیز کرے گا، سمندر میں گر جائے گا، ختم. بعد میں رو گے، کہتے ہیں دریا خشک ہے. تو کیوں خشک ہے؟ یہ عذاب ہے. نمبر 2، اللہ نے بارش کو نعمت بنایا تھا، ہم نے شکر کیا بارش پر؟ ایک سوال ہے میرا، شکر کیا کسی نے؟ میڈیا کہتا ہے بارش برسی، موسم خوشگوار ہو گیا. اللہ کے بندو شکر کراؤ، شکر کی ترغیب دو نا. اللہ تیرا بہت احسان ہے. عذاب ہے ہم شکر کے 2 الفاظ بھی نہیں کہتے.
تو بارش جو نعمت بن کے آئی تھی، تیسری چیز عذاب بن گئی۔ ہمارے وہ علاقے جہاں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آ رہا ہے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بارش تو نعمت تھی نا، تو نعمت سے تباہی کب آتی ہے؟ نعمت سے تو فوائد آتے ہیں۔ پتہ چلا نعمت نہیں بنی یہ، اس لیے کہ ہم نے شکر نہیں کرا۔ جب ہم نے شکر نہیں کرا تو زحمت بن گئی۔ اب آئی چلے جا رہی ہے بارش، فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ فصل پیدا ہونے کے بعد برباد ہو جائے، یہ ایک الگ عذاب ہے۔ کہتے ہیں ہم خود کفیل ہیں ہر چیز میں۔ پیدا ہو جاتی ہے، غلہ پیدا ہو جاتا ہے، شکر نہیں کرتے نا، کہتے ہیں ہم خود کفیل ہیں، اللہ کا شکر نہیں کہتے اس کو۔ تو جب یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، عذاب بن جائے گا نا۔ تو ہمیں جب اپنا حساب کرنا ہے سال کا، تو اس میں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ عذاب کی صورتیں کیوں ہوئیں۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ 50 روپے جیب میں آ جائے باقی ختم۔ نہیں بھائی، ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنا حساب کتاب نہیں کر کے گھاٹے اور نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم حساب کریں اور اللہ سے معافی چاہیں۔ جو نعمتیں ملی شکر کریں، جو زحمتیں ملی اللہ سے معافی چاہیں، اے اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ورنہ بارش ہو نعمت والی اور زحمت بن جائے، شکر کریں اور زحمت بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عذاب کی صورت آ گئی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا حساب کتاب اللہ سے تجارت کبھی کریں۔ نمبر 1، سال ختم ہو جائے گا، جیسے ہی سال ختم ہوگا، جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اسلامی سال، ہم میں سے تو بہت سے جانتے ہی نہیں ہیں اسلامی سال نیا اسلامی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال بس جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک سال ہے، ممانعت نہیں ہے، اپنے کاروبار اس پہ کریں، لیکن اسلامی سال کو سمجھیں۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اسلامی مہینہ، اسلامی سن، اسلامی تاریخ آج کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں ایک آدمی بھی اس کو نہیں جانتا تو سارے گھر والے گناہ گار بنیں گے۔ فرض کفایہ ہے اس کا جاننا، فرض کفایہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے گھر کے بچوں کے شادی کارڈ چھپواتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ ہی نہیں لکھتے۔ ہماری چیز ہے اپنے گھر کی، اسلامی تاریخ ہمارے گھر کی ہے، ہم نہیں لکھتے، تو پکڑے نہیں جاؤ گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اسلامی سال کب شروع ہوا اس کو بھی ذہن نشین رکھیے، ہماری اسلامی تاریخ ہے یہ، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہر سال میں اس کو کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال مکے میں گزر گئے۔ ان 13 سالوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اگر ہم سیرت طیبہ اٹھا کے پڑھیں، پڑھنے کا ذوق اللہ سب کو پیدا فرما دے، سیرت طیبہ کو پڑھیں تو مکی زندگی کو آپ جب پڑھیں گے معلوم ہوگا مکے کے مشرکین نے، کفار نے ہمارے نبی کو کتنی اذیتیں پہنچائیں۔ یہ دین ہم تک تشتری میں رکھ کے جو آیا ہے، یہ اس وقت کی جو سختیاں اٹھائیں تھی جب آیا ہمارے پاس۔ اتنی سختیاں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیے، ہجرت فرما لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 13 نبوی میں ربیع الاول کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور مدینہ طیبہ میں نبوت کے باقی 10 سال گزرے، 23 سال آپ کی نبوت، آپ جب دنیا میں رہے نبوت ملنے کے بعد وہ 23 سال کا عرصہ ہے، نبوت قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک چلے گی۔ 10 سال کے بعد پھر ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں جس جگہ وفات ہوئی تھی اسی جگہ مدفن بنا،
جس کو کہتے ہیں روضہ مطہرہ، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تقریباً 2.5 سال خلافت رہی۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے۔ یہ ان کی خلافت کا تقریباً کم و بیش 10 سال کا یا 11 سال کا عرصہ ہے۔ آپ کے زمانے خلافت میں اسلام اور مزید پھیلا، فتوحات ہوئیں، عجم عرب کے ساتھ داخل ہوا۔ تو جب فتوحات ہوئیں تو وہاں پہ گورنر مقرر کیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوئی ہدایت لکھ کر بھیجتے ہیں، اس پہ تاریخ نہیں ہوتی۔ ایک گورنر نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری کوئی تاریخ مقرر ہو اور آپ کوئی ہدایت نامہ، کوئی خط ہمیں لکھ کر بھیجیں تو اس پر وہ تاریخ درج ہو، ہمیں پتہ تو چلے کب کا لکھا ہوا ہے۔ بس اتنی بات آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جو ان کی مجلس شورا تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور ان کے ساتھ بہت سارے رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کو جمع کرا۔ یہ مسئلہ آیا ہے، بتلائیے کیا کریں، اپنا سال کیسے شروع کریں؟ سب نے اپنی اپنی تجویز دی۔ ایک تجویز امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی، اور وہ تجویز یہ دی کہ ہمارے اسلام میں جو سب سے بڑا انقلابی قدم ہے وہ ہے ہجرت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اسلام کو مزید تقویت وہاں سے ملی۔ تو ہمارا اسلامی سال جو شروع ہو وہ ہجرت سے شروع ہو۔ ایک تجویز یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی وفات سے شروع ہو، ایک تجویز یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو جب نبوت ملی جب سے شروع ہو، ایک تجویز یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت جب سے ہوئی جب سے شروع ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تجویز یہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کون حضرت عمر فاروق؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں یہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ انہوں نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی تجویز تو بہت عمدہ ہے، لیکن اس کو بجائے ربیع الاول کے محرم میں لے جائیں، اور 2 مہینے 10 دن پہلے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سال ختم ہوتا ہے ذی الحج میں، یہ ذی الحج میں جو سال ختم ہوتا ہے یہ پہلے سے، حضور علیہ السلام سے پہلے، محرم سے شروع ہوتا ہے پہلے سے، لیکن مسلمانوں کا کوئی سال نہیں تھا۔ انہوں نے کہا محرم میں لے جائیں، ذی الحج میں اجتماع ہوتا ہے عالم اسلام کا عرفات کے میدان میں، دنیا بھر سے آتے ہیں، وہاں اعلان ہو جائے گا ہم نے 1 سال مقرر کیا ہے، یہ سن ہے اسلام کا، دنیا میں جا کے اس کو پھیلاؤ، وہاں پتہ چل جائے گا، دنیا میں پہنچ جائے گی بات۔ یہ آج کے ذرائع تو نہیں تھے نا اس وقت۔ وہ ایک بے وقوف جو FBR کا پہلے چیئرمین تھا نا، کہتا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں کون سی ترقی تھی، ہسپتال تھے؟ اس بے وقوف کو بتائیں اس زمانے میں ایسے بیمار تھے تم جیسے، جن کی عقلیں پھری ہوئی ہوں، پاگل قسم کے، دہریہ قسم کا۔ اللہ نے پتہ نہیں ہمارے ملک میں رکھے ہیں سارے، یہ اللہ ان سے جان چھڑا دے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ربیع الاول میں، اور سال مقرر ہوا محرم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو سن 11 ہجری چل رہا تھا۔ تو آج جو سال ختم ہوگا آج یا کل، اور فوراً متصل دوسرا سال شروع ہو جائے گا، 1444واں سال۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی، اسلام میں جو یہ انقلاب آیا تھا، اس کو 1444 سال بیت گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 44 سال پہلے، 43 سال پہلے اسی ممبر پر بیٹھ کر
میرے جد امجد نے اس وقت ایک تقریر فرمائی تھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے کہ اس زمانے میں اخبارات میں آتا تھا کہ صدی ختم ہوگی، 1400 میں دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو اس وقت وہ فرماتے تھے کہ 1401 ہو گیا، ابھی تک تو آئی نہیں، تو 43 سال تو گزر گئے، ابھی تک نہیں آئی۔ قیامت کے علامات بہت ساری ہیں، جب تک وہ علامات پوری نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے وہ۔ تو یہ ہمارا ہجری سال وہاں سے شروع ہوا، ہماری تاریخ ہے، ہم اس کو یاد رکھیں، اپنے روزمرہ معاملات میں ان تاریخوں کو بھی لکھا کریں۔ ٹھیک ہے آپ کا کاروبار اس تاریخ سے چلتا ہے، چلائیے، لیکن اپنی چیز کو تو یاد رکھیں۔ یہ سال شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں بلکہ ساری انسانیت کے لیے، جس میں غیر مسلم بھی شامل ہے، اللہ سب کے لیے بہت مبارک فرمائے۔ بھائی ہمارے لیے مبارک تو یہ مسلمانوں کے لیے کہ اللہ برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے اس سال میں مزید، اور غیر مسلموں کے لیے یہ کہ اللہ ان کے لیے مبارک اس طرح فرمائے کہ اللہ ان کو اسلام کی طرف لیا ہے۔ دعا کرنا تو ہمارا حق ہے نا، فرض تو ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں تو وہ بھی انسان۔ اللہ سب کے لیے بہت مبارک فرمائے، اور اس سال کی برکت سے، اس میں اللہ نے جو اپنی برکتیں رکھی ہیں، اللہ ان برکتوں کی برکت سے وہ مسلمان جو مصیبتوں کا شکار ہے، جو پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما دے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف رجوع ہونے والا بنا دے۔ اس طرح یہ سال ہمارے لیے مبارک کا بن جائے گا۔ یہ سال کے ختم پر اور سال کے شروع ہونے پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔